تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کرے، ایذا دے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جا قتل کیا جائے، ان کا مقدس خون بہایا جائے، ان کے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام تک شہید کر دیے جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی پہنچانے کے مترادف ہے۔ وہ نبی جو حضرت امام حسین کو بچپن میں بھی روتا ہوا برداشت نہ فرمائیں، وہ نبی پاک جو سیدنا امام حسین کو گرنے سے بچانے کے لیے خطبہ جمعہ چھوڑ کے نیچے اتر کے انہیں پکڑیں، وہ اللہ کے رسول جو حضرت امام حسین کے رونے پر ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھ پہ بھاری ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھلا اس وقت آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی جب پورا جسم چھلنی کر دیا گیا، تیروں کی بچھاڑ کر دی گئی، تلواروں کی یلغار میں آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سر کو دھڑ سے جدا کیا گیا، اور پھر بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں توڑ کے رکھ دی گئیں۔ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسا عمل کا ارتکاب کیا، لعنت ہو ان پہ۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، خانوادہ نبوت کی پاکیزہ خواتین کو اونٹوں اور گھوڑوں پہ باندھ دیا گیا، حضرت سکینہ جو چھوٹی بیٹی تھی وہ نہیں مل رہی، حضرت زینب پاک نے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا، آوازیں دی سکینہ کدھر ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر دیکھا تو حضرت امام حسین کے سینے کے اوپر وہ چھوٹی بیٹی لیٹی ہوئی ہے اور آوازیں دے رہی ہے کہ ابا جی کب اٹھیں گے، اب تو اندھیرا چھا گیا ہے، آپ کے بغیر تو میں سویا نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے لاشا حضرت امام حسین سے اٹھا کر گودی میں بٹھا کر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ ان بدبختوں نے وہ قافلہ صحیح روٹین کے مطابق جو رستہ تھا اس پر نہ لے جایا، نہ لے گئے وہ، بلکہ دشوار گزار رستوں کی طرف وہ لے کر گئے تاکہ شہروں کو ٹچ نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ بغاوت کر دیں اور اہل بیت کی محبت میں لوگ یزید کا تختہ الٹ دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے دور دور سے لمبا سفر اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ کوفہ میں پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد لعنتی کے اس دربار میں پہنچے، تمام شہدائے کربلا کے
سر نیزوں پر ہیں اور آگے آگے ہیں. وہ ابن زیاد، وہ بدبخت، وہ دنیا کا کتا، وہ حریص اور لالچی، اس نے سختی کے الفاظ بولے اور کہنے لگا حسین اب پتہ چلا نا کون طاقتور ہے. الیاذ باللہ، اس دنیا کے کتے کو کیا پتا کہ ساری طاقتیں میرے مولا کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. ضروری نہیں کہ ظاہری طاقت ہو تو پھر ہی بندہ اجاگر ہو. ظاہری جیت اور فتح ملے تو پھر ہی بندہ سرخ روح ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ جسے چاہے عزت سے نوازے، جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دے. یہی خطبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن زیاد کے دربار میں دیا اور فرمایا کیا بدبخت تو نے نہیں پڑھا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیا تو نے نہیں پڑھا کہ مملکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے، جس سے چاہے چھین لے. یہ 4 دن کی عارضی سلطنت کی خاطر آل نبی کو قتل کرنے والے بدبخت قاتلو، تمہیں پتہ نہیں اللہ جسے چاہے عزتیں عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دے. اور تم کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے آل نبی کو عزت سے سرفراز کیا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے. اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے اور بدبختو تم پر ہی لعنتیں پڑ رہی ہیں. پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا و آخرت کی لعنتیں تم پر پڑ رہی ہیں. اس نے پھر زیادہ بات سننا گوارا نہ کیا اور کہا کہ قافلے کو یزید تک پہنچایا جائے. بدبخت فوج و سپاہ قافلے کو لے جا رہے ہیں اور جہاں کہیں لوگ ملتے ہیں پوچھا جاتا ہے کیا ماجرا ہے، یہ سر کیوں نیزوں پر ہیں؟ تو وہ بدبخت سپاہی کہتے ہیں یہ باغیوں کے سر ہیں. الیاذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آج تو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ حق پہ کون تھا اور باغی کون تھے. اللہ اکبر. آگے جب لے جایا گیا رات پڑ گئی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا. نزدیک ہی ایک کلیسا تھا، اس راہب سے اجازت لی گئی کہ ہمیں رات ٹھہرنے کے لیے اجازت دیجیے. اس نے کہا اس شرط پہ دیتا ہوں کہ یہ سر جو سب سے خوبصورت ہے نا یہ مجھے دے دو. ایک رات میں نے اسے اپنے سامنے رکھ کے کچھ باتیں کرنی ہیں. اللہ اکبر. اصل میں اس راہب کی قسمت جاگ رہی تھی اور ان بدبختوں کی تو پہلے سے سوئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں اس طرح ہم نہیں کر سکتے، کچھ لگتا ہے، کیونکہ دنیا کے وہ چاہنے والے تھے. الدنیا جیفا و طالبھا کلاب. دنیا مردار ہے، دنیا کے چاہنے والے کتے ہوا کرتے ہیں. وہ کتے دنیا کو نوچنے کے لیے اب بھاؤ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ایک رات جو تو سر اپنے پاس رکھے گا اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی. راہب نے کہا کتنی لوگے؟ یہ لو 10,000. مجھے ایک رات سر انور جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے دو. ان بدبختوں نے 10,000 روپیہ وصول کر لیا. پوری بوریا ایک بھر کے دے دی گئی. اللہ اکبر کبیرہ.
اس نے سر انور کو اندر لے جا کے مل مل کے دھویا. دھونے کے بعد خوبصورت پتھر کے اوپر ایک ویلوٹ کا کپڑا بچھا کر سر انور کو اوپر رکھ دیا اور خوشبو لگائی چاروں طرف سے, اور ساتھ کہتا ہے کہ مجھے علم ہے خوشبو تو آپ کے سر سے پہلے ہی آ رہی ہے, لیکن میں تو یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں. وہ راہب, وہ عیسائی ساری رات سر انور حضرت امام حسین کو دیکھتا رہا, تکتا رہا, اور کیا دیکھتا ہے کہ سر انور سے نور کی ایک روشنی, ایک لائٹ نکلتی ہے, کرن نکلتی ہے, آسمانوں کی طرف رواں دواں ہوتی ہے. پھر آسمانوں سے ایک نور کی لہر آتی ہے جو سر انور کے اوپر نازل ہوتی ہے. حیران ہو کے کہتا ہے کہ کیسی ظالم امت ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, کتنے بدبخت ہو تم لوگ. پھر ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کتنے بدبخت ہو تم لوگ کہ تمہیں شرم نہ آئی, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے نواسے کو ذبح کر دیا. اللہ اکبر. رات بیت گئی. جب صبح راہب باہر نکلا تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا نکلا. اب وہ قافلے والے پوچھتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو, انہیں تو ہمارا نبی کہنے میں بھی شرم نہ آئی. اللہ اکبر. کہنے لگا ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو, کیا ہوا؟ اس نے کہا اس سر انور کی خدمت کی, اس پہ نظریں جما کے بیٹھا رہا, کیا دیکھتا ہوں جلوے ہی کچھ اور نازل ہوئے. بالآخر شہنشاہ کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا. زبان سے کلمہ خود بخود جاری ہو گیا. اللہ اکبر. ان بدبختوں نے وہ سر انور وصول کیا اور چل پڑے قافلے کو لے کر. کچھ فاصلے پہ جا کے انہوں نے کہا روک دو قافلے کو, کہیں یزید کو پتہ نہ چل جائے کہ انہوں نے سر کی قیمت لی ہے, وہ ہم سے بڑا دنیا کا کتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے یہ 10,000 روپیہ چھین لے, 10,000 درہم چھین لے. ابھی ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں. جب بانٹنے کے لیے اس بوریا کا منہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان سکوں کی حالت ہی تبدیل ہے. سکے کے ایک طرف لکھا ہوا ہے ظالموں کو اللہ کڑی سزا دینے والا ہے, اور دوسری طرف آیت لکھی ہوئی ہے کہ ارے ظالموں جو تم نے ظلم کیا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اب نہ پیسہ ہاتھ آیا اور نہ عزت بچی. چل پڑے. جب گئے دمشق کے بازار میں پہنچے. ادھر یہ خانوادہ نبوت بے سر و سامانی کے عالم میں ہے. پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, چادریں اوڑھنے کے لیے سروں پہ نہیں ہیں. ایک خاتون خاص قریب آئی, اس نے چادریں دیں, اس نے پانی دیا, اس نے کھانے کے لیے کھجوریں دیں, روٹیاں دیں. تو بی بی زینب بول پڑی کہ ارے خاتون ہم ناتواں لوگوں پہ رحم کیوں کر رہی ہو؟ چاروں طرف سے تو پتھر آ رہے ہیں, یہاں تو شادمانی منائی جا رہی ہے, یہاں تو ہلا گلا ہو رہا ہے, یہاں تو لوگ مسرت اور جوش و ولولہ میں ہیں, اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ باغیوں کو تحت کر دیا گیا. اس عجیب حالت میں تم کون ہو ہماری خدمت کرنے والی؟ وہ خاتون خاص بولی کہ مجھے فضہ کہتے ہیں, میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کریز, آپ کی نوکرانی. پھر میں بوڑھی ہو گئی, اجازت لے کے واپس دمشق پہنچی. جب اجازت طلب کی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا فضہ جا تو رہی ہو, ایک بات کا خیال رکھنا, اگر کوئی قافلہ بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے گزرے
اور اس قافلے کے آگے آگے نیزوں پہ سر ہوں تو ان کو کچھ پلا بھی دینا، کچھ کھلا بھی دینا، کچھ دے بھی دینا، ان یتیموں پہ رحم کرنا، ان بے سہارا اور بے بس لوگوں پہ رحم کرنا. یہ سیدۃ النساء فی العالمین حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا. آج جب کہ یہ قافلے کا اعلان ہوا، میں بھی باقی لوگوں کی طرح پتھر لے کے چھت پہ چڑھی تھی، لیکن جب بے سر و سامانی کا عالم دیکھا، جب بے بسی کا عالم دیکھا تو مجھے حضرت فاطمہ کی وہ بات یاد آ گئی. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، اس لیے آج پورا کرتی ہوں، وعدہ نبھاتی ہوں، اس لیے پانی بھی پیش کر رہی ہوں، کھانا بھی دے رہی ہوں، چادریں بھی دے رہی ہوں. کچھ اور چاہیے تو یہ غلامہ پھر حاضر ہے، لیکن یہ بتاؤ تم ہو کون؟ یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بول پڑی کہ میں زینب ہوں. وہ جو سر انور آگے ہے وہ میرے بھائی حسین کا ہے. فضا کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گری. جب ہوش آیا تو کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ جو گھرانہ ہے اس کو لوٹ لیا گیا. یہ وہ حسین ہیں جن کو بارہ بار مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ان کے منہ میں زبان ڈالے ہوئے ہیں. آج یہ حالت کیا بن گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی قدر، اصل بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کہاں سے اس قافلے کا گزر ہوگا. بالآخر فضا کے آہو فغاں کرنے پر جو پتھر مار رہے تھے وہ رک گئے. اتنے میں سیدنا حضرت امام حسین کی آواز بلند ہوئی اور کلام اللہ کی تلاوت جاری ہو گئی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ارے آج ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی گھر میں، کوئی مسجد میں، کوئی دکان پہ، کوئی اپنے کھیتی باڑی کی جگہ پہ، لیکن قربان جاؤں سیدنا امام حسین پہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت نیزے کے نوک پر کر کے دکھا دی اور بتا دیا کہ لوگو، نبی کو مردہ کہنے والوں، نعوذ باللہ، نبی کا نواسہ بھی زندہ ہے. کیا ہوا؟ خون نکل گیا. کیا ہوا؟ سر دھڑ سے جدا ہو گیا. کیا ہوا؟ عذاب بکھار دیے گئے. کیا ہوا؟ ہڈیاں ٹوٹ گئیں. کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ حشر و نشر کر دیا گیا. لیکن آج سر انور سے تلاوت جو جاری ہے یہ بتا رہی ہے جس کا نواسہ زندہ ہے اس کا نانا بخود زندہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اکبر. یزید کے پاس قافلہ پہنچا دیا گیا. وہ بدبخت اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے اور یہ کائنات کی اور جنت کی شہزادیاں سامنے قیدی کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہیں. سر انور کو بھی پیش کیا گیا. یزید بدبخت نے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری. لعنت ہو اس کمینے پہ، چھڑی ماری ہونٹوں پہ. بس چھڑی لگنی تھی. نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، بہت بوڑھے تھے، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بدبخت کمینے رک جا. یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ ٹکا دیے تھے اور بارہا بار چوما تھا. یزید رک گیا. اللہ اکبر کبیرہ. نعمان بن بشیر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں اگر طاقت ہوتی تو میں آج تیرا سر قلم کر دیتا. میں بوڑھا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں، سر کانپ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذوالفقار، کیا بتاؤں خانوادہ نبوت یزید کے دربار میں کیسے ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے
خطبہ ارشاد کیا اور بتایا کہ یزید بدبخت، تو لانتی ہے اور لعنتیں تجھ پر پڑتی رہیں گی۔ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اہل بیت تمہیں میں نے خود پاک کر دیا ہے۔ ہماری عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، قرآن کی لا تعداد آیات ہماری شان میں اتری ہیں، بہت سارے مقامات ہمارے لیے قرآن کے اتارے گئے ہیں، لیکن ذلیل تجھے علم نہیں ہے، تو اپنی چند دن کی دنیا میں ہے، چند ٹکوں کی سلطنت کی پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو نے بے دردی سے ہمارا قتل عام کیا، تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کو تو نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کل قیامت کے دن تیرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تجھ پہ اب بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور تا روز قیامت لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامیہ قدر، یزید بدبخت اس نے کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے تاکہ کہیں لوگ زیادہ نہ امڑ آئیں اور معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، تختہ الٹ نہ جائے۔ اس کمینے کو اپنے تختے کی فکر تھی۔ شہزادیوں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ حضرت زین العابدین بیمار کربلا، سجاد پاک، ان کو بھی قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اگلا دن ہی جمعے کا دن تھا۔ دمشق کی جامع مسجد میں جب جمعہ کا وقت آیا، یزید منبر پہ بیٹھا ہے، وہ حافظ قرآن بھی تھا، منبر پہ بیٹھا خطبہ جمعہ دینے کے لیے۔ ادھر سے حضرت امام زین العابدین بھی داخل ہو گئے، کیونکہ قیدیوں کو اجازت تھی کہ وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بھی داخل ہوئے۔ جو ہی علی پاک کا شعر داخل ہوا، یزید کی کیا جرت کہ وہ منبر پہ بیٹھا رہے، فوری خود بخود نیچے اتر گیا۔ جو ہی وہ نیچے اترا تو امام سجاد، امام زین العابدین نے پڑھا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل دم دبا کے بھاگ گیا، باطل ہمیشہ ہی بھاگنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت امام زین العابدین علی بن حسین منبر پہ سوار ہو گئے، جلوہ فکن ہوئے اور خطبہ جمعہ دینا شروع کیا۔ ابھی تیاری کی خطبہ جمعہ سٹارٹ کرنے کی، یزید کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو فضائل اہل بیت بیان کرے گا، یہ تو قرآن کی آیتوں اور احادیث پاک سے استدلال پیش کرے گا، یہ علی کا خون ہے، خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، یہ اس طرح بیان کرے گا کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اسے اپنی فکر پڑ گئی، اس نے مؤذن کو کہا، مؤذن اذان دو، اذان دو۔ مؤذن کھڑا ہوا، اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، بے شک اللہ سے بڑھ کر اور بڑا کوئی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اس کلمے کی گواہی کے لیے تو ہم نے 72 تن ذبح کروا دیے ہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو ہی یہ اذان کا کلمہ مؤذن نے پڑھا تو حضرت امام زین العابدین آپ نے مؤذن کو کہا، اسکت یا مؤذن، مؤذن چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہوا۔ آپ نے کہا، او یزید بتا، محمد جدی و جدک، اب بتا محمد میرا نانا ہے یا تیرا؟ اب بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے جد ہیں، وہ کس کے نانا ہیں؟ ارے میرا نانا وہ ہے جس کا نام اذان میں بھی ہے، میرا نانا وہ ہے جس کا نام نماز میں بھی ہے، میرا نانا وہ ہے جس کا نام قرآن میں بھی ہے، میرا نانا وہ ہے، اور ہم اہل بیت وہ ہیں
جن پر تم نماز میں درود پڑھتے ہو، کم بخت، ہمارا نام قیامت تک زندہ رہے گا اور تجھ پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب بتانا زندہ ہم ہیں یا تو ہے؟ بتا حسین زندہ ہے یا تو ہے؟ درود حسین پہ قیامت کے دن تک پڑھا جائے گا یا تجھ پہ؟ ہر کوئی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بتا آل ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ محمد کون ہے؟ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں۔ ہمارا نام زندہ رہے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ تو آج بھی مردہ ہے اور کل بھی مردہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام پاک نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی مؤذن کھڑا ہو یا کوئی فوج و سپاہ میں آپ کو گرفتار کر سکے۔ امام پاک نے فضائل اہل بیت پر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پہلی آیت جو تلاوت کی گئی وہ تھی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ لیا، ایسا واشکاف الفاظ میں شان اہل بیت کو بیان کیا کہ جوں شان اہل بیت بیان ہوتی گئی، یزید کا سر نگوں ہوتا گیا، وہ نیچے ہوتا گیا۔ بے شک اس نے نیچے ہی ہونا تھا، اس نے خاک میں ملنا تھا، اور اہل بیت روز افزوں اجاگر ہوتے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، خطبہ دینے کے بعد حضرت امام زین العابدین نے جمعے کی امامت فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا کہ میں وقت کا امام ہوں، کیونکہ بادشاہ وقت امام ہوتا ہے، یہ شرعی قاعدہ ہے، لیکن امام سجاد نے پیچھے کر دیا، فرمایا پیچھے ہٹ، یہ ممبر بھی میرے نانے کا ہے، یہ مصلی بھی میرے نانے کا ہے، نماز بھی میرے نانے نے سمجھائی ہے، ارے قرآن بھی میرے نانے کا ہے، شریعت کے بانی بھی ہم ہیں، شریعت کے محافظ بھی ہم ہیں، تم لگتے کیا ہو شریعت کے؟ اور شراب پینے والے، اور زنا کرنے والے، ماں بہن بیٹی سے نکاح کی اجازت دینے والے، اور کم بخت تمہیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، جمعہ پڑھے جانے کے بعد پھر حضرت امام سجاد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہر طرح کی دشواری اور مشکل قید خانے میں دی گئی، مصیبت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن ان کو یہ مصیبتیں کیا لگتی ہیں جن کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، ان کو یہ کیا فکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ظاہری کا گزر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ کہاں شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشہ حضرت امام حسین، اور کہاں قید و بند کی صعوبتیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نکلے تو امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں، فرمایا ظہری تم نے کیا سمجھا ہم بے بس ہیں؟ اور ہم پورے اختیار والے ہیں، چاہیں تو بیڑیوں کو حکم دے ٹوٹ جائیں، چاہیں تو سلاخوں کو حکم دے ٹوٹ جائیں، تالے خود کھل جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، یزید لعنتی بے ایمان، اس پہ لعنتیں پڑتی ہی رہیں گی، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی ایوانہ وعلی انصارہ، اس کے ماننے والوں، چاہنے والوں، مددگاروں، اس کے اچھا سمجھنے والوں پر بھی لعنت، اور یزید پہ بھی لعنت۔ حضرات گرامی قدر، وقت بیت گیا، ادھر یزید کو پھر بھی صبر نہ آیا۔ میرا مولا ڈھیل دیتا ہے نا ظالم کو کہ اور بھی کچھ کر لے، اور بھی ظلم کر لے، اور بھی آگے بڑھ جائے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے میرا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، ادھر یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ، وہ سرزمین پاک، حرم شریف کی، جہاں پہ یزید نے 10,000 صحابہ کرام کو قتل کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے امام حسین کا سر کیوں کاٹا، تم نے ان سے لڑائی کیوں کی،
شرم نہیں آتی اور اب مدینے آ گئے ہو؟ اس نے اپنے فوج و سپاہ کو حکم دیا، 10,000 صحابہ کا قتل عام کروایا۔ ابھی بھی کچھ لوگ باطل عقائد پر مبنی لوگ وہ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا، لعنت ہو ان لوگوں پہ، ان کے عقائد پہ لعنت، ان کے مسلک پہ لعنت جو یزید کو حق پہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ یزید کو حق پہ سمجھنے والوں، کیا اب بھی حق پہ ہے کہ مدینے میں صحابہ کرام کا قتل عام کرا دیا؟ کیا اب بھی حق پہ ہے کہ 1,000 مدینے کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ اس نے اپنے فوج و سپاہ کو حکم دے کے زنا کرایا؟ کیا اب بھی حق پہ ہے کہ اس نے منبر رسول کے ساتھ گھوڑے بندھوا دیے؟ کیا اب بھی حق پہ ہے کہ اس نے ریاض الجنہ میں گھوڑوں کی لید کو بکھیر دیا؟ بول و براز کرتے رہے گھوڑے، وہ پاک جنت کا خطہ جسے کہا گیا۔ کیا اب بھی یزید بے ایمان کو حق پہ سمجھتے ہو؟ پکا ٹھکا جہنمی ہے یزید، بغیرت لعنتی ہے، بے شمار اللہ کی لعنتیں اس پر جس نے روضہ رسول کا احترام نہ کیا۔ اور یہ تو وہ سرزمین ہے جہاں پہ جبریل بھی آ کے ایک ایک قدم پہ اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ پھر بھی حق پہ سمجھتے ہو اس یزید بے ایمان کو کہ اس نے نہ صرف مدینہ طیبہ بلکہ مکہ معظمہ پر بھی حملہ کر دیا، وہاں بھی اصحاب رسول کا قتل عام کیا، اور پھر غلاف کعبۃ اللہ کو جلا دیا، بیت اللہ کے غلاف کو جلایا یزید بے ایمان نے۔ زمانہ جہالت کی ساری تاریخ ایک ایک ورق کر کے دیکھو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی کافر یا کسی ظالم بادشاہ نے کعبۃ اللہ کا غلاف جلایا ہو، سوائے یزید بے ایمان کے۔ اس نے بیت اللہ کا غلاف بھی جلا دیا، اس نے بیت اللہ کی چھت کو بھی جلا دیا، کھجور کی پنکھڑیوں سے تیار شدہ تھی، اس نے وہ چھت بھی جلا دی بیت اللہ شریف کی۔ حضرات گرامی قدر، یزید نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تبرکات کو جلا دیا، جن میں وہ مینڈے کے سینگ بھی موجود تھے جو جنت سے مینڈا لایا گیا تھا، حضرت اسماعیل کی جگہ پہ قربان ہوا تھا، اس کے سینگ بھی جلا دیے گئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی متبرک چیزیں، تبرکات، سب کو اس نے جلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، وہ اب کدھر جائیں گے جو یزید کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ وہ یزید کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا، اور جو امام کو باغی سمجھتے ہیں وہ یزیدی ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ اور امام برحق حضرت امام حسین، آپ کے حبدار، ان پہ آج بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو اولیاء کاملین دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث، ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو 2 شہزادوں کا نام لے کے دعا مانگو، یا اللہ تجھے امام حسن کا واسطہ، یا اللہ تجھے امام حسین کا واسطہ میرا یہ کام ہو جائے۔ فرمایا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کا نام لے کے دعا مانگی جائے اللہ قبول نہ فرمائے، فوری قبول ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے تو شیخ سعدی بولے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ اللہ تجھے فاطمہ تو زہرا کے 2 بیٹوں اور شہزادوں کا واسطہ، سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے، یا اللہ ان کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں، دنیا سے جب بھی شادی کا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پر تھے اور یزید لعنتی باغی تھا۔ اس یزید بے ایمان نے، اس سے بڑھ کر کیا میں ظلم بتاؤں، اس لعنتی خبیث نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ دیے اور مسجد نبوی شریف میں پورے 5 دن نماز معطل رہی۔
صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے. مسجد میں ایک نماز اگر نہ پڑھی جائے تو پتہ ہے کتنا گناہ ہے. 5 دن مسلسل نماز معطل رکھی اس نے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر تھا, باہر اس لیے نہیں نکل سکتا تھا کہ یزید کی فوج سے ڈر لگ رہا تھا, اور اندر رہ گیا. فرماتے ہیں کہ کیا ہوا, مجھے فکر سب سے زیادہ نہ کھانے کی تھی فکر نہ پینے کی, سب سے زیادہ فکر تھی کہ کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے, نماز نہ رہ جائے. نوجوانوں آج ہماری نمازوں پہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, ہمیں ذرا بھر فکر نہیں, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. لیکن وہ بھی تو اہل اللہ تھے, وہ بھی تو خیر التابعین تھے, وہ بھی تو ایسے لوگ تھے جو اللہ رسول کا قرب رکھنے والے. کہتے ہیں مجھے کھانے کی فکر نہیں تھی, پینے کی فکر نہیں تھی, کچھ پہننے کی فکر نہیں تھی, نہانے کی فکر نہیں تھی, مجھے یہ فکر تھی کہ نماز نہ رہ جائے. اب پتہ کیسے کروں کہ نماز کا کب وقت ہوگا, اور کب ادا کروں اندر چھپ کے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اسی سوچ میں تھا, اسی سوچے بچار میں تھا کہ اچانک گنبد خضرا سے اذان کی آواز آئی, گنبد خضرا سے اقامت کی آواز آئی, گنبد خضرا شریف میں نماز کے پڑھے جانے کی آواز آئی. میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ کے گنبد سے آواز آ رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے 5 دن جو نمازیں پڑھیں وہ گنبد خضرا سے آواز سن کے پڑھیں. پتہ یہ چلا ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے, اس وقت بھی زندہ تھے, اس لیے تو گنبد خضرا سے آوازیں آ رہی تھیں. اگر حضور زندہ نہیں ہیں تو گنبد سے آوازیں کہاں سے آئیں, نماز کی آواز کیسے آئی, اقامت کی آواز کیسے آ گئی؟ ارے میرا نبی زندہ و تابندہ ہے, وہ ہر حال میں زندہ ہے, وہ ظاہری زندگی سے زیادہ اعلیٰ زندگی رکھنے والے ہیں. میرا نبی ہر غلام کو دیکھ رہا ہے, میرا نبی ہر خادم کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا ومغاربہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری روئے زمین کو میری ہتھیلی پہ ایسے رکھ دیا ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. میں مشرق بھی دیکھ رہا ہوں, میں مغرب بھی دیکھ رہا ہوں, میں ہر کو پہچان رہا ہوں, ہر کی حالت قلب بھی دیکھ رہا ہوں. میرا نبی سب کو دیکھ رہا ہے. دیکھتا کون ہے؟ جو زندہ ہو. سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہے. جو آواز کس کی آتی ہے؟ جو زندہ ہو. میرا نبی زندہ و تابندہ ہے. جہاں مارکہ کربلا ہمیں دیگر واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہاں ہمارے عقیدے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں نبی زندہ و تابندہ ہے. اس لیے تو امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ. اگر یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہوتا تو حضرت امام زین العابدین کیوں کہتے ادرکنی یا رسول اللہ؟ کیوں کہتے؟ نواسہ رسول ہیں, جگر گوشہ بطول ہیں, وہ غلط کر ہی نہیں سکتے. معلوم ہوا یا رسول اللہ صرف آج کے سنی نہیں کہتے, بلکہ یہ تو اہل بیت کا وظیفہ ہے, یہ تو اہل بیت کا وظیفہ ہے. ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا حبیب اللہ. حضرت امام زین العابدین کہتے رہے. حضرات گرامیہ قدر حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا حضرت بتاؤ نا سب سے زیادہ جنتی لوگ کون سے ہوں گے, سب سے زیادہ جنتی کون سے ہوں گے؟ سنیے حضرت امام زین العابدین کا فتویٰ. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جنتی وہ ہوں گے جو ہر کام سے پہلے میرے نبی پر درود پڑھتے ہوں گے. اب خود اندازہ کیجئے, ہم اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں, اذان کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں, نماز سے پہلے بھی, نماز کے بعد بھی, دعا سے پہلے بھی, دعا کے بعد بھی. ارے ہر کام سے پہلے اور بعد درود کون پڑھتا ہے؟ کوئی باطل پڑھتا ہے یا اہل سنت پڑھتے ہیں؟ بلا شبہ اہل سنتی ہر کام سے پہلے درود پڑھتے ہیں. تو پھر امام زین العابدین کا فتویٰ ہم پہ صادر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود ہر کام سے پہلے پڑھے وہ ہی زیادہ جنتی ہوں گے.
انشاءاللہ جنت تو ہماری ہے۔ اس لیے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دور ہو منکر تجھے جنت سے کیا غرض، دور ہو نجدی تجھے جنت سے کیا غرض، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔